ایسے قرآن میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کمال کسی ولی اللہ کی زبان سے بھی دکھا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزرے، ویران پڑی ہے۔ فرمایا مولا کیسے زندہ کرتا ہے؟ ویران پڑی ہے۔ اللہ فرمایا تو کیا ایمان نہیں رکھتا؟ کہ بولا ایمان تو ہے مگر تیری قدرت کا نظام ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے دیکھتے اسی بستی کو آباد کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا۔ مولا کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، بکر سورہ بکر ہے، 4 پرندے لے لو، ان 4 پرندے الگ الگ ہیں، مرغا ہے، کبوتر ہے، مور ہے، ککا ہے۔ فرمایا چاروں کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کر دیا۔ پھر ان کو قیمہ بناؤ۔ وہ پھر کھمبڑوں سمیت، پروں سمیت، کچرے سمیت پھر قیمہ بنا دیا، اس کو کاٹ کاٹ کے قیمہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ان کو 4 ٹکڑے بناؤ، 4 حصے بناؤ، پہاڑوں پہ رکھو۔ ذرا غور کیجیے گا، جب یہ پہاڑوں پہ رکھ دیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آل ابراہیم فدعوہم، ان کو بلاؤ۔ اب قدرت زندہ کرنے والی رب کی ہے، ذبح ابراہیم نے کیا ہے، کوٹ کے قیمہ اس نے بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، بلکہ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم سے فرما رہا ابراہیم اب ان کو بلاؤ، کیونکہ ڈیمانڈ یہی تھی نا، مطالبہ یہی تھا کہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب 4 پرندے ہیں مختلف قسم کے، سب کٹھے ہو گئے، ایک سب قیمہ ہو گئے، چاروں کے 4 حصے بنا کے 4 کونے پہ رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا فدعہن یاتینک سایہ، ابراہیم اس کو بلاؤ، تیری طرف یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ قرآن کریم ہے، بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اس قیمے شدہ پنکھیوں کو یعنی پرندوں کو جو قیمہ بنا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا۔ ابراہیم نے جب بلایا تو وہ پرندے اڑے، ان کی بوٹیاں اڑی، انہیں کباب اڑا، جو کبوتر تھا کبوتر بن گیا، جو مرغا تھا وہ مرغا بن گیا، جو مور تھا وہ مور بن گیا، جو فالسا تھا وہ فالسا بن گیا۔ اس طرح سے 4 پرندے جب مکمل ہو گئے، رب نے فرمایا ان کی گردن اپنی ہاتھ میں رکھو۔ دوستو سنو، اب 4 گردنیں ہیں، مختلف قسم کے پرندے ہیں، ہر ایک کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو مور اڑتا ہے تو سیدھا اپنی گردن میں آ کر لگ جاتا ہے، جب کبوتر اڑتا ہے اپنی گردن میں لگتا ہے۔ اس طرح سے 4 پرندے اپنی اپنی گردن میں ویوستہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ کرنے والا رب ہے، مگر دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ہم اسی سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ کرنے والا تو اللہ ہے، اگر غوث آدم دعا کرتا ہے تو 12 سال کا بیڑا بھی تار ہو جاتا ہے، کیوں؟ بندے کی زبان ہے نا۔ جب کرتا اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہر اہل سنت کا عقیدہ ہے، مردوں کو رب زندہ کرتا ہے۔